أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضرب اللہ مثلا، بیان کی اللہ تعالیٰ نے مثال، رجلاً ایک ایسے آدمی کی، فیہ شرکاء جس میں کئی شریک ہیں، متشاکسون باہم اختلاف رکھنے والے، ورجلاً اور ایک ایسے آدمی کی، سلما لرجل جو خالص ایک ہی آدمی کے لیے ہے، هل یستویان مثلا، کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں مثال حال میں؟ الحمدللہ، سب تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، بل اکثرہم، بلکہ ان کے اکثر لا یعلمون، نہیں علم رکھتے. اللہ رب العالمین نے اس آیہ مبارکہ سے پہلے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ اللہ ہر قسم کی مثال کے ذریعے لوگوں کو سمجھاتے ہیں. کوئی بھی مثال دینے کے لیے اللہ تعالیٰ جھکتے نہیں ہیں، رکتے نہیں ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے پیچھے توحید کے دلائل، کبھی اللہ تعالیٰ نے زمین سے نباتات اگنے کے ساتھ واضح کیا، کبھی اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے ذکر کر کے توحید کی دعوت دی، کبھی اللہ تعالیٰ نے ان کے بتوں کی حالت کو بیان کیا. اب اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ دیکھو، مثال کے طور پر اگر دو بندے ہیں، غلام ہیں، ایک کے لیے اس کے کئی ایک مالک ہیں، کئی ایک اس کے آقا ہیں، یعنی ایک بندے کے تین لگا لیں، تین اس کے مالک ہیں، تین بندوں نے مل کر ایک غلام خریدا ہے. اور ایک بندہ کہ جس کا اکیلا ایک ہی غلام ہے، اس کا ایک ہی مالک ہے. آپ بتاؤ، کیا جس کے تین مالک ہیں اور باہم اختلاف والے ہیں، ایک کہتا ہے کہ ایسا کام کرنا ہے، دوسرا کہتا ہے ایسا نہیں کرنا، ایک کہتا ہے تو بیٹھ جا، دوسرا کہتا نہیں تو کھڑا ہو جا، وہ بندہ آرام میں ہے بہتر ہے، یا وہ جو اکیلا ایک مالک کا غلام ہے کہ جو وہ کہتا ہے آرام سے کر لیتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کتنی واضح سیدھی سادی مثال بیان کی کہ جو کئی مالکوں کا ایک غلام امن اور سکون کی زندگی نہیں پا سکتا، ویسے ہی جو کئی اپنے خدا بنا کر بیٹھا ہے، کئی الہ بنا کر بیٹھا ہے، وہ کیسے سکون کی زندگی پالے گا؟ یعنی جیسے دنیا میں تم کئی ایک بندے کے غلام بننا گوارا نہیں کرتے، ویسے ہی دنیا میں کئی ایک خداؤں کے ساتھ تمہارا گزارا نہیں ہونے والا. ایک ہی اللہ بہتر ہے، ایک ہی اللہ کی ذات جو متحد اور متفق اور قہار ذات ہے، اسی کا بندہ غلام بنے، اسی کا بندہ جو ہے بندہ اسی کی بندگی کرے، تو یہی بہتر ہے. دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، یاد رکھو اگر اس زمین پر کئی ایک خدا ہوتے تو زمین کا سارا نظام ہی درم برم ہو جاتا. ایک خدا کہتا ہے جی بارش ڈالنی ہے، دوسرا کہتا نہیں ڈالنی، اختلاف پڑ گیا. ایک کہتا ہے جی اب دھوپ نکالنی ہے، دوسرا کہتا نہیں بادل لے کے آنے. زمین میں نظام چل سکتا؟ کبھی بھی نہیں چلنے والا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جبکہ تم انسان ہونے کے ناطے کئی آقاؤں کی غلامی نہیں کر سکتے، ایک مالک کی غلامی کر سکتے ہو، ویسے ہی دنیا کا نظام ہے. دنیا میں ایک ہی خدا ہے، اور حقیقتاً بھی ایک ہی خدا ہے. جو کئی ایک خدا بنائے بیٹھے ہیں وہ سب باطل ہیں، وہ سب فضول ہیں. وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الحمدللہ، اللہ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں کہ جس نے اس بات کو واضح کر دیا کہ خدا ایک ہے اور ایک ہی جچتا ہے. انک میت، بلا شبہ آپ مرنے والے ہیں، وانہم میتون، اور بے شک وہ بھی مرنے والے ہیں. اب اس بارے کے آخر پہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح فرمایا پیغمبر بالآخر اللہ کا متفق کا فیصلہ ہے. آپ جو میرے نبی بن کر آئے ہو، آپ جو اس ساری کائنات سے افضل اعلیٰ پیغمبر بن کر آئے ہو، آپ کے لیے بھی میرا پیغام ہے، انک میتون،
آپ بھی ایک دن اس دنیا سے جانے والے ہیں، اور یہ جو جتنے بھی آپ سے اختلافات کرنے والے ہیں، یہ جتنے بھی اس وقت آپ کے سامنے اپنے آپ کو بڑا طاقتور ثابت کرنے والے ہیں، سب کے سب مرنے والے ہیں، سب کا انجام ایک ہی ہے کہ مٹی کے اندر جانا ہے۔ ثم انکم، پھر بلا شبہ تم یوم القیامت، قیامت کے دن، عند ربکم، اپنے رب کے پاس، تختصمون، جھگڑو گے، یعنی پھر جب تمہارا انجام اللہ تعالیٰ واضح کر دے گا، قیامت کا دن لے آئے گا، پھر اس وقت تم جھگڑو گے کس معاملہ میں؟ کہ وہ لوگ جو غیر اللہ کی عبادت کرتے رہے، وہ اپنے معبودوں سے جھگڑ رہے ہوں گے کہ کاش کہ ہم ان کے پیچھے نہ چلتے، اور وہ کہیں گے فلا تلومونی ولوموا انفسکم، کہ تم ہمیں مخاطب نہ کرو، تم اپنے آپ کو مخاطب کرو۔ بلکہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ میں کہ اس وقت شیطان بھی کھڑا ہو کر آپ کے سامنے قیامت کے دن اس بات پر کرے گا کہ لوگ کہیں گے نہیں جی شیطان نے ہمیں اس طرف لگا چھوڑا، شیطان کی وجہ سے ہم غیر اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ تو شیطان بھی اس دن کہے گا ان وعدکم وعد اللہ حق، تمہارے ساتھ جو اللہ نے وعدہ کیا وہی سچا وعدہ تھا، میں نے تو فوعدتکم فاخلفتکم، میں نے تو تمہارے دل میں بات ڈالی تھی، میں نے جو تمہیں یہ بات سمجھائی تھی کہ یہ خدا ایک نئی نظام چلا سکتا، یا خدا کے کچھ بندے بھی ہیں جن کو اس نے اختیارات دیے ہیں، ایسی ساری باتیں میرے وسوسے تھے۔ فرمایا اس دن شیطان بھی یہ بات کہے گا کہ میں نے تو بس جو وعدہ کیا تھا اس کی مخالفت کرتا ہوں، آج کے دن میں نہ خود بچ سکتا ہوں نہ تمہیں بچا سکتا ہوں۔ اس دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس دن کی شرمندگی اور ایک دوسرے سے جھگڑنا لوگوں کے سامنے ہوگا جو غیر اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ اللہ میں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔